مسیح یسوع میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام پادری آصف احمد ہے۔ چرچ آف پاکستان سے میرا تعلق ہے اور منظور کالونی سینٹ مائیکل چرچ میں اپنی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ آئیے ہم آج کے حوالے کی طرف رجوع لائیں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے 14ویں آیت تک۔ پہلی آیت سے یہ شروع ہوتا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس پھل کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا، سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے مطابق جو میرا عنوان ہے وہ ہے ابلیس کے کام کرنے کا طریقہ۔ دنیا کے آغاز ہی سے ابلیس نے انسان کو بہکایا، گمراہ کیا، اور آج اس دور میں بھی وہ مسیحوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ آج مسیحی خدا اور ابلیس کے کاموں، باتوں، کلام اور معجزے میں تمیز نہیں رکھتے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آیا یہ بات، یہ کام، یہ کلام، یہ معجزہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ اکثر ہمارے سامنے ایسی صورتحال آ جاتی ہے جس میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ بات، کام یا یہ کلام یا یہ معجزہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری رہنمائی کے لیے کوئی معیار، کوئی اصول، کوئی پرکھ یا کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ ہم کسی مقام پر پہنچ سکیں کہ یہ بات، یہ کام، یہ کلام، یہ معجزہ واقعی خداوند کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ عملی دنیا میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خدا کی باتیں اور ابلیس کی باتیں
دونوں اس طرح سے ملتی جلتی ہیں کہ ہم آسانی سے نہیں پہچان سکتے۔ اکثر صورتحال ایسی ہو تو فیصلہ کرنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے کام کرنے کا انداز کیا ہے، کیونکہ اگر ہمیں ابلیس کے کام کرنے کا طریقہ یا انداز ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم آسانی سے اس بات یا کام یا کلام یا معجزے کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ بات، یہ کلام، یہ معجزہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے۔ آئیے کلام میں سے دیکھیں اس کام یعنی ابلیس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ابلیس کے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے بات بنا لیتا ہے، گھڑ لیتا ہے۔ یہ خاصیت ابلیس کی نہایت خاص ہے، اتنی خاص ہے کہ یہ اس کی پہچان ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی پہچان بن گیا ہے۔ اور اس بات کی سب سے بڑی مثال ہمیں باغ عدن میں ملتی ہے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 1 آیت سے 2 آیت تک، یہاں پر میں آپ کو ابلیس کے الفاظ سناتا ہوں۔ آپ ابلیس کے الفاظ کو غور سے سنیے۔ ابلیس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ یہ ابلیس کے الفاظ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے ایسا ہی کہا تھا؟ اب آپ خدا کے الفاظ سنیے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ میرے عزیزو، یہ الفاظ خدا کے نہیں ہیں، اور ابلیس بھی اس بات کو جانتا ہے کہ خدا نے یہ الفاظ نہیں کہے، لیکن یہ ابلیس یہ الفاظ جو ہیں اپنے پاس سے اس نے کہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس اپنے پاس سے بات بناتا ہے، بات کو گھڑتا ہے۔ جو بات ہمیں یہاں ملتی ہے بالکل یہی انداز ہر جگہ اس دنیا میں یہ ابلیسی انداز پایا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم نے شیطان کے طریقہ کار کے بارے میں دیکھا، بالکل اسی بات کی تصدیق خدا نے بیان کی۔ یوحنا 18واں باب اس کی 44ویں آیت، خداوند کے الفاظ ابلیس سے متعلق، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ابلیس کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ جھوٹ ابلیس سے جنم لیتا ہے، جھوٹ وہاں سے پروان چڑھتا ہے، جھوٹ وہاں سے صادر ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ باغ عدن میں بھی اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خدا نے ایسا نہیں کہا، لیکن وہ بات اپنے پاس سے بناتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ لیکن خدا نے تو کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ابلیس کس طرح سے اپنے پاس سے بات بناتا ہے، بات کو گھڑتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے۔ اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ خدا نے آدم سے کہا
کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 16ویں آیت۔ لیکن سانپ نے یعنی ابلیس نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ پھل کھانے سے تم مر جاؤ گے۔ لیکن ابلیس جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک میرے عزیزو۔ آپ نے دیکھا کہ ابلیس اپنے پاس سے بات بناتا ہے، اپنے پاس سے بات کو گھڑ لیتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے، اور یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ وہ شروع سے یہی کام کرتا ہے اور یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ ابلیس کے کام کرنے کے طریقے کو یا اس کے انداز کو نہیں سمجھتے، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں خداوند نے کیا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی وہ ابلیس کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی ہم خدا کے پاک کلام میں سے اسی حوالے میں دیکھتے ہیں۔ ہوا، عورت نے کہا ہم درختوں کے پھل کھاتے ہیں، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ ہوا کو علم تھا کہ خدا نے کیا کہا ہے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ خدا نے اس پھل کی بابت یہ کہا ہے۔ اسے علم تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ پھل جو ہے نہیں کھانا، اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ کی لپیٹ میں آ گئی، ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی، اور جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بھی اس نے وہ پھل کھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انسان جو غیر فانی تھا، مر نہیں سکتا تھا، موت سے مبرا تھا، وہ فانی بن گیا۔ انسان ننگا ہو گیا، گناہ نے اسے ننگا کر دیا۔ اس کے گناہ کا اثر دیکھیے کہاں تک پہنچا۔ پیدائش 3 باب اس کی 17ویں آیت۔ خدا نے کہا اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، یعنی ساری جو زمینی کائنات ہے تیرے سبب سے لعنتی ہوئی ہے، یعنی ساری کائنات تباہ اور برباد ہو گئی، اور اس کا اثر انسان پر ہی نہیں ساری کائنات پر ہوا۔ میرے عزیزو، زمین پر جو کچھ بھی تھا وہ غیر فانی تھا۔ چونکہ خدا غیر فانی ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی بنائے گا وہ غیر فانی ہی ہوگا۔ ابلیس کے بہکاؤ میں آ کر انسان نے گناہ کیا، کائنات کے سارے نظام کو دھرم بھرم کیا۔ اس کام کو درست کرنے کے لیے خدا نے خدا کا اصلی کلمہ یعنی خداوند یسوع مسیح، جس نے تجسم اختیار کیا، صلیبی موت مرنا پڑا، دفن ہوا، خون بہانا پڑا، مار کھائی، ذلت اور رسوائی اٹھائی۔ میرے عزیزو، عملی دنیا میں آج بھی خدا کے کام اور ابلیس کے کام، خدا کی باتیں اور ابلیس کی باتیں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ ہم آسانی سے پہچان نہیں سکتے کہ یہ کام خدا کا ہے، یہ بات خدا کی ہے، یہ کلام خدا کا ہے، یہ معجزہ خدا کا ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ اگر خدا معجزہ کر سکتا ہے تو ابلیس بھی معجزہ کر سکتا ہے، وہ بھی لاٹھی سے سانپ بنا سکتا ہے۔ خدا کی بات اور ابلیس کی بات کو پرکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک معیار دیا ہے۔ خداوند نے فرمایا لوکا 8واں باب اس کی 44ویں آیت میں، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے،
یعنی خدا نے فرمایا کہ جس طرح درخت کو تم اس کے پھلوں سے پہچان لیتے ہو، اسی طرح آدمی کو اس کے کاموں سے پہچان لو گے کہ یہ کام، یہ بات، یہ کلام، یہ معجزہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ باغ عدن میں جو طریقہ ابلیس نے استعمال کیا، آج بھی وہی طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمارے پاس پہچان یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ بات اپنے پاس سے بنائی گئی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں، ابلیس کی طرف سے ہے۔ حقیقی بات سے ہٹ کر جو بات بنائی گئی ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ پرکھ کا ایک معیار یہ ہے۔ پرکھ کا دوسرا معیار یہ بھی ہے کہ خدا کا پاک کلام ایک خوبصورت معیار ہے۔ خدا کے پاک کلام کو ہر روز پڑھیں، ہر روز خدا کے کلام کی تلاوت کریں، واقعات کو یاد رکھیں۔ خدا کے پاک کلام کو، جیسے داؤد فرماتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ جب بھی کوئی کلام کرے، کوئی بات کرے، کوئی معجزہ کرے، کلام کرے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات، یہ کلام خدا کے پاک کلام میں یہ معجزہ جو ہے موجود ہے یا اس میں، اور اس میں کیا فرق ہے۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، میں یہاں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، واقعہ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا کہ ایک فوتگی پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر چند عورتیں وہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پادری صاحب، ہم نے رفاقت خواتین بنائی ہے اور ہمارا گروپ بہت ترقی کر رہا ہے، ہماری بیٹیاں سنڈے سکول چلاتی ہیں۔ میں نے کہا خدا آپ کو برکت دے۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہماری بزرگ والدہ جو ہے بہت ہی ضعیف ہے، ہم اسے صاف کپڑے پہنا کر بس بیڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، سارا دن وہ بیڈ پر بیٹھی رہتی ہے چپ چاپ، اور وہ آپ نے مطلب اس کی جو تھوڑی سی ایسے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی حرکات جو ہیں اس پر ہمیں تھوڑا سا ایسے شبہ ہوا، اور ہم نے خدا کے خادم کو دعا کے لیے وہاں انوائٹ کیا۔ خدا کا خادم آیا، اس نے بزرگ والدہ کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اس میں لشکر ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور خادم کو بھی بلوایا اور اس خادم نے کہا کہ آپ اسے ڈاکٹر کو دکھائیں، فزیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر میں صرف بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس بزرگ والدہ میں لشکر تھا؟ میرے عزیزو، ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں لشکر تھا؟ جب آپ خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان کہاں جانا چاہیے؟ جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میرا دھیان جو ہے ایک پادری کی حیثیت سے خداوند کے اس واقعہ کی طرف گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے جھیل پار کر کے، تو سب سے پہلے انہوں نے جیسے ہی قدم رکھا، لکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے اسے مارنے کے لیے آئے۔ تو کیا ہوا؟ جب خداوند نے اسے روکا، اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام لشکر ہے۔ اب جب خداوند کو پتہ چلا کہ اس کا نام لشکر ہے، یعنی اس شخص میں لشکر تھا، بدروؤں کا لشکر۔ اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں، اس آدمی کو دیکھیں، پڑھیں، خدا کے پاک کلام میں سے وہ ننگا رہتا تھا، پتھروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، اور وہ گھر میں نہیں، عزیز و کاروں میں نہیں، قبرستان میں رہتا تھا۔ اسے زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، وہ توڑ دیتا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاس سے گزرتا۔ میرے عزیزو، آپ اس واقعہ کو دیکھیں، اس شخص کو دیکھیں جس میں لشکر تھا، اور بزرگ والدہ کو دیکھیں، اور آپ اندازہ کریں کہ کیا بزرگ والدہ میں لشکر ہے؟ جس میں لشکر ہوتا اس کی حالت کیا ہے؟ اور بزرگ والدہ کی حالت تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے آرام سے بیڈ پر بیٹھی رہتی۔ اب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے میں کیا، اس آدمی میں اور بزرگ والدہ میں کیا فرق ہے۔ جس میں لشکر ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہے، اور جس میں لشکر نہیں اس کی حالت کیا ہے۔ اس لیے خدا کا پاک کلام ہمارے پاس ایک معیار ہے، ہم پرکھ سکتے ہیں۔
اندازہ کر سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، اور جب کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات درست ہے، یہ کام درست ہے، یہ کلام درست ہے یا نہیں۔ اس میں جس میں لشکر تھا اس کا کیا حالت ہے، بزرگ والدہ کی کیا حالت ہے، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے، کون سی بات جو ہے وہ درست ہے۔ میرے عزیزو، آج کل شیطان جو ہے بہت عروج پر ہے اور اس کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، میں صرف اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ خدا کا جو پاک کلام ہے اس میں جو درج ہے اسے پڑھیں اور یاد بھی رکھا کریں۔ اب بہت سی ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو خدا کے گھر میں ناچتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ اب ان کا نظریہ کیا ہے یہ ان کو پتا ہے، لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں کہ کیا واقعی آپ پاک کلام کو پڑھتے ہیں، اور اگر پاک کلام میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ خدا کی ہیکل میں یا عبادت خانے میں لوگ ناچ کر عبادت کرتے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کلام میں ایسا واقعہ نہیں ملتا تو یہ غلط ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اگر آپ وائس کی کتاب پڑھیں تو وائس کی کتاب میں کیا لکھا ہے، جب تو خدا کے گھر میں آئے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ سنجیدگی اور ناچ جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، سنجیدگی سے داخل ہونا ہے۔ ناچ یہ سنجیدگی کا الٹ ہے، ضد ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ یہ دعا کا گھر ہے۔ آپ نے یہاں خداوند کے گھر میں جانا ہے، دعا کرنی ہے، خدا کا گھر نہیں جہاں ڈانس کیا جائے، جہاں ناچ کر حمد و ثنا کی جائے۔ سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے گھر میں قدم رکھنا ہے۔ میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا۔ یہ عبادت ہے، سنجیدگی کے ساتھ جانا ہے، ناچتے ہوئے نہیں۔ ناچتے ہوئے ہم نے عبادت نہیں کرنی، سنجیدگی کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ سو میرے عزیزو، اس وقت شیطان بڑے عروج پر ہے۔ خدا کے پاک کلام کو ہر روز پڑھیں، تلاوت کریں۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کام خدا کے پاک کلام میں بیان کیا گیا ہے یا نہیں، یہ بات خدا کے کلام میں ملتی ہے یا نہیں، یہ معجزہ خدا کے کلام میں ملتا ہے یا نہیں۔ جب تک آپ خدا کا پاک کلام نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوں۔ آپ خدا کے پاک کلام کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں تاکہ جو کوئی آپ سے بات کرے، جس معجزے کو دیکھیں، پتہ کرے یہ خدا کے پاک کلام میں ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ خدا کے کام، اور اگر ایسا نہیں تو ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس شروع سے دیکھیں آپ، اس نے پیدائش کی کتاب یعنی شروع سے اس نے جھوٹی بات گھڑی اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خداوند نے آخری کتاب میں فرمایا کہ ہر جھوٹی بات کا گھڑنے والا خدا کی بادشاہی سے باہر رہے گا، خدا کی بادشاہی میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ سو میرے عزیزو، ہمارے پاس ابلیس کے کاموں کو اور خدا کے کاموں کو ان کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ یہی ہے، خدا کا پاک کلام۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو دل میں رکھیں، اور جو کوئی بات کہے اس کا موازنہ خدا کے پاک کلام میں سے کریں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کلام میں ہے یا نہیں، یہ معجزہ جو کیا گیا ہے کلام میں ہے یا نہیں، یہ ناچ جو ہم عبادت کرتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کوئی ایسا واقعہ ہے یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ابلیس کا کام ہے، خدا کا نہیں۔ سو میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، اور خداوند آپ سب کو بھی اپنی عزت کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ، مؤثر اور زندگی بخش پاک کلام کے لیے جو خداوند آسمانی خدا خصوصی طور پر آج ہم نے سنا، اور ابلیسی کاموں اور خدا کے کاموں میں جبکہ انسان کو تمیز نہیں ہے، تو خداوند ہم نے یہ سیکھا کہ ہم تیرے پاک کلام کو ہر روز پڑھیں، باتوں کو اپنے دل میں رکھیں، وہ باتیں جو تیرے کلام کے مطابق ہیں خداوند وہ تیری طرف سے ہیں، اور جو تیری کلام کی باتوں سے ہٹ کر ہے
وہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ خداوند آسمانی خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔